اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ ریحان احمد شیروانی، آپ دیکھیں آل پاکستان نیوز۔ دوستو اب یہ آل پاکستان نیوز میں ایک اور چیز یعنی کہ اس میں ایک انکریز کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک تو نیوز بھی الگ سے ہوگی اور اس میں ایک جو ہے حدیث شریف بھی پڑھی جائے گی۔ حدیث شریف روزانہ ایک جو ہے حدیث میں نکال کے لا کر اور اس کو بھی ویڈیو بنا کر میں اس میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ ہمیں بھی یعنی کہ آپ کو بھی، ہم جتنے مسلمان ہیں، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو جس میں پروموٹ کریں، پوری دنیا میں پھیلائیں اس کو۔ تو جو بھی تبلیغ جماعت ویڈیو کے ذریعے اس کو اچھی بات کو ہم پھیلائیں، اور یہ میں آج سے شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور نہ پوری دنیا میں اس کو یعنی کہ ہم پھیلائیں، اور بہت سے لوگ بھی علماء کرام یعنی کہ حدیث شریف کی ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں۔ جتنے میرے دوست ہیں اس حدیث شریف کو سنیں تو آگے فارورڈ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فارورڈ کرنے سے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے، وہ پھر یعنی کہ ہمارے یعنی کہ راہ راستہ اچھا آ جائے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ ہم سب مسلمانوں کو کام ہے، ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ ان کی امت کا کام ہے، ان کے دین کو، ان کی حدیث شریف کو آگے پہنچانا۔ تو انشاءاللہ میں جو ہے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی التسلیمہ۔ یہ فضائل رمضان شریف میں سے ایک حدیث شریف ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وائس فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس رات کے قیام یعنی تراویح کا تراویح کو بھی ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا۔ یعنی کہ ہم رمضان شریف میں ایک فرض پڑھیں گے نماز، تو دوسرے جو میں رمضان کے علاوہ جو مہینے تھے اس میں ہم نے 70 فرض ہم نے پڑھا ہے۔ کتنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہم لوگ پر۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہم صبر کریں، کسی جھگڑا ہو کوئی بھی ہو رمضان شریف میں اس کو رفع درگزر کریں اور صبر کریں، پھر اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم رمضان شریف میں روزے رکھتے ہیں، یہ ہے ہمارا رزق بڑھتا ہے اور بعد میں لگے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص کسی روزدار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے وہ آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزدار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب میں ہوگا، مگر اس روزدار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یعنی کہ روزدار کو ہم کھلائیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ہمارے روزے میں بھی کوئی نہیں کہ فرق نہیں پڑے گا ہمیں، لیکن اس کا ثواب بھی ملے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزدار کو افطار کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے پیٹ بھر کھلائے، اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور یا جو بھی لسی ہم پلا دیں تو وہ بھی ہمیں روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام، یعنی جو ہمارے ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، دکانوں پہ کام کرتی ہیں، کارخانوں میں، ہم ان کے لیے ہلکا کر دیں، ان پر یعنی کہ ان کے لیے کام کا بوجھ کم کر دیں ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو بوجھ کو حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم چارہ کار نہیں۔ یعنی کہ پہلی 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، ایک ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔
یعنی کہ جتنا ویسے عام دنوں بھی ہم کریں کلمہ طیبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ تو ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو، وہ آگ سے پناہ مانگو۔ یہاں جنت کی ہم طلب کریں اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ اور جو شخص کسی روزدار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کہ میرے دوستو یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اور جتنے میرے دوستوں نے سنا ہے ان کو آگے جو ہے فارورڈ کریں، اور تاکہ اور بھی میرے مسلمان بھائی، میرے بھائی اس حدیث کو سنیں اور پھر رمضان کا جتنی تکثرت عبادت کریں اتنی یعنی کہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جب تک مجھے اجازت دیں، السلام علیکم۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔